بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کی کتاب کا باب نمبر 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اس سلسلے میں آج یہ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے میثاق لکھنؤ کی۔ میثاق لکھنؤ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا اور دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی، اور اس معاہدے کی کامیابی نے قائد اعظم کے سیاسی قد کو بہت زیادہ بڑھا دیا اور میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ یہ معاہدہ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ میثاق لکھنؤ کے بعد ہمارے پاس جو عنوان ہے وہ ہے تحریک خلافت 1919۔ 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی۔ حلیف یعنی کہ ان کے ساتھی۔ جنگ کے خاتمے پہ انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کے ترکی کو سعودی عرب، شام، فلسطین، عراق اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، کیونکہ ترکی انگریزوں کے خلاف تھا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ مسلمانوں کی جو مذہبی اور جذباتی اٹیچمنٹ ہے وہ ترکی کے ساتھ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ خلافت کا مرکز تھا۔ اب ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کے مقاصد درج ذیل تھے: ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ترکوں کی حفاظت میں ہی رہنے دیا جائے اور ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ یہ تحریک بھی بہت نمایاں ہوئی۔ اس میں مسلمانوں نے بہت زور و شور سے اپنے مذہبی فرائض کو فریضہ سمجھتے ہوئے اس میں حصہ لیا۔ اس میں ایک مولانا محمد علی جوہر، یہ جوہر برادران نے بھی بہت زیادہ اس میں کام کیا، اور اس تحریک کا ذکر جو ہے وہ تاریخ کے صفحوں پہ ہمیشہ بہت عقیدت و احترام سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی تحریک کے سلسلے میں انہوں نے تحریک عدم تعاون شروع کی 1920 میں۔ اس تحریک کے کیا اہم مقاصد تھے کہ حکومت کے ساتھ عدم تعاون، سرکاری ملازمتوں کو ترک کر دینا، فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ، عدالتی بائیکاٹ، بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنا اور انگریزوں کے عطا کردہ خطبات کو واپس کر دینا۔ تحریک عدم تعاون کے بعد تحریک ہجرت نے جنم لیا، وہ بھی 1920 میں ہی تھی۔ اب 1920 میں چند علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، یعنی کہ یہ جنگ کا مقام ہے اور مسلمانوں کا انگریزوں کی علمداری میں رہنا ٹھیک نہیں۔ انگریزی حکومت میں رہنا انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک بھی شروع کی تھی، خطابات واپس کر دیے اور پوری طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس حکومت سے بیزار ثابت کر رہے تھے، اور انہوں نے علماء نے کہا کہ انہیں دارالاسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ دارالاسلام یعنی کسی اسلامی سلطنت کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے، اور لیکن ہوا کیا کہ افغانستان نے انہیں اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔
اور جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اب جائیدادیں تو انہوں نے بیچ دی تھیں، خطابات بھی واپس کر دیے تھے، تعلیم سے وہ ویسے ہی اتنے نابلد تھے، اور جس ملک میں گئے اس ملک نے انہیں اپنے حدود میں داخل ہونے نہ دیا، چنانچہ وہ واپس بر صغیر چلے آئے. اور پھر اس تحریک کا اختتام کچھ افسردہ اور کچھ یوں ہوا کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک، ترکی کا جو اس وقت کے سلطان تھے، جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے ترکی میں خلافت کا ہی خاتمہ کر دیا. اور جب انہوں نے خود سے خلافت کا خاتمہ کر دیا تو پھر یہ مسلمان اس تحریک کو آگے چلانے کے پابند نہ رہے، اور یوں یہ تحریک خود بخود ہی ختم ہو گئی. یہ تو تھا ہمارا لیکچر نمبر 4. اب انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں آپ کو نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات کے بارے میں بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.